نومبر کی 15 تاریخ کو گلگت بلتستان میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ الیکشن گلگت بلتستان کی 10 ڈسٹرکٹس کے 24 حلقوں میں ہونا طے ہے۔ جی، گلگت بلتستان اسمبلی کی کل 33 نشستیں ہیں، 24 براہ راست اور 9 مخصوص نشستیں۔ سیاسی جماعتوں میں تو الیکشن کی گہما گہمی نظر آتی ہے، لیکن گلگت بلتستان کے ووٹرز بہت زیادہ ایکسائٹڈ نظر نہیں آتے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹرز یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ان کے لیڈرز یہ الیکشنز جیت بھی جائیں تو ان کے پاس اختیارات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور ایسا کیوں ہے، یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں گلگت بلتستان کی ریسنٹ ہسٹری کے کچھ صفوں کو پھرولنا ہوگا۔ انڈیا کی پارٹیشن کے وقت گلگت بلتستان کشمیر کا ہی حصہ تھا، لیکن جب ریاست جموں اور کشمیر کے راجا کے خلاف فوجی بغاوت شروع ہوئی تو گلگت بلتستان کے اسکاؤٹس نے اپنا علاقہ راجا سے آزاد کروا لیا۔ یہ 1947 کی بات ہے، جب پہلے گلگت نے اور پھر بعد میں بلتستان نے خود کو کشمیر سے علیحدہ کر لیا اور اپنی مرضی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ انہیں امید تھی کہ پاکستان میں انہیں وہ تمام حقوق ملیں گے جو دوسرے پاکستانیوں کو مل رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ادھر ہری سنگھ کے بھارت کے ساتھ الحاق کے اعلان کے بعد معاملہ UN تک چلا گیا، جہاں مختلف ریزولوشنز پاس ہوئیں اور یہ طے کیا گیا کہ کشمیر ایشو کے حل ہونے تک دونوں ریاستیں یعنی انڈیا اور پاکستان کشمیریوں کو ان کے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس دیں گی، ریاست کی اپنی اسمبلیاں ہوں گی۔ اور ادھر 1949 میں معاہدہ کراچی ہوا، جس کے مطابق اس وقت کی حکومت نے کشمیر کے لیڈرز کے ساتھ مل کر گلگت بلتستان کے لوگوں کی رائے پوچھے بغیر ہی گلگت بلتستان کو ایک مرتبہ پھر کشمیر تنازع کا حصہ بنا دیا۔